بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سال میں 2 دن عطا کیے ہیں خوشی منانے کے لیے. مسلمانوں کو سال میں 2 تہوار ملے ہیں خوشی منانے کے لیے. ایک ہے عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ. اور دونوں تہوار 2 عظیم الشان عبادت کے مکمل ہونے پر منائے جاتے ہیں. عید الفطر روزے کی عبادت مکمل ہونے کے بعد جو دن آتا ہے وہ ہمارے عید کا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے، عید الفطر کہتے ہیں. اور حج کی عبادت جب مکمل ہوتی ہے تو عید الاضحیٰ آتا ہے، اور وہ ہمارے ہمارا تہوار ہے اور ہماری خوشی کا دن ہے. کیونکہ حج کا سب سے بڑا رکن عرفہ کا وقوف ہے، جو 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے. عرفات کے میدان میں حجاج کرام جمع ہوتے ہیں. تو حج کا سب سے بڑا رکن ہے یوم عرفہ. عرفہ کا وقوف ہو گیا گویا حج ہو گیا. عرفہ کا وقوف چھوٹ گیا حج ہی نہیں ہوگا. تو حج کا سب سے بڑا رکن وہ 9 تاریخ کو ہو جاتا ہے. حدیث میں بھی آتا ہے الحج عرفہ، حج تو یوم عرفہ کا وقوف ہے. اور عرفہ کا وقوف کے بعد ہی حاجی ایک دوسرے کو حج کی مبارکباد دینے لگتی ہے. یعنی 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں جو حاجی جمع ہوتے ہیں وہ ایک تاریخی دن ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ بندوں سے بہت قریب ہو جاتا ہے. فرشتوں
پر فخر کرتا ہے اللہ تعالیٰ، فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اپنے بندوں کو دیکھ کر، اور فرشتوں سے پوچھتا ہے ما اراد ہؤلائی، یہ لوگ کس نیت سے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، کس نیت سے یہاں پہ اکٹھا ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان سب سے زیادہ ذلیل، خار، دھتکارا ہوا، پھٹکارا ہوا، جلا بھنا ہوا نہیں دیکھا گیا جتنا عرفہ کے دن دیکھا جاتا ہے، کیونکہ اس دن وہ اللہ کی رحمت کو برستے ہوئے دیکھتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کی مغفرت ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، جو اس لیل سے برداشت نہیں ہو پاتا اور وہ بالکل جلا بھنا رہتا ہے۔ تو 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفہ ہو گیا، گویا حج ہو گیا، تو عبادت مکمل ہوئی۔ اس کا اگلا دن جو آیا وہ عید الاضحیٰ ہے، وہ ہمارا تہوار ہے، وہ ہمارا خوشی کا دن ہے۔ اور یہ عشرہ ذی الحجہ جو ہے، ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن جو ہے، یہ ایسا عشرہ ہے سال میں کہ اس عشرے میں ہر عبادت ہوتی ہے۔ پورے سال ہر عبادت نہیں ہو پاتی، لیکن سال میں یہ 10 دن جو ہے عشرہ ذی الحجہ ایسا عشرہ ہے کہ تمام عبادتیں یہاں آ کے جمع ہو جاتی ہیں، اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ پورے سال میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن آپ قربانی نہیں کر سکتے، آپ حج نہیں کر سکتے۔ جانور جو اللہ کے نام پر ذبح کریں گے وہ حلال ہو جائے گا آپ کے لیے، اس کا کھانا حلال ہو جائے گا، لیکن اس کو قربانی کا نام نہیں دیں گے۔ اسی طریقے سے حج کے ایام متعین ہیں اور جگہ بھی متعین ہے کہ پورے سال میں 5 دن حج ہوتا ہے اور فلاں جگہ ہی پر ہوتا ہے، یعنی حج کے ایام بھی متعین اور مقامات بھی متعین۔ یہ نہیں کہ آپ ہندوستان میں حج کر لیں یا کہیں اور آپ حج کر لیں، دن بھی متعین ہے اور جگہ بھی متعین ہے۔ آدمی پورے سال حج کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، عمرہ کر سکتا ہے، لیکن حج کے لیے یہی ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ تو یہ جو عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن جو ہے، اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ساری عبادتوں کا مجموع یہاں پہ جمع ہو جاتا ہے۔ آپ اس عشرے میں نماز پڑھتے ہیں، اس عشرے میں روزہ رکھنے کا حکم ہے، خاص طور سے عرفہ کا روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ اسی عشرے میں 8 ذی الحجہ سے حج شروع ہو جاتا ہے اور 10 تاریخ کو قربانی کی جاتی ہے۔ تو ساری عبادتیں یہاں پر جمع ہو جاتی ہیں۔ اس کی خوبی ہے، خصوصیت یہ ہے۔ تو آج یوم الاضحیٰ ہے، ہمارا تہوار ہے، خوشی کا دن ہے۔ ابتدا ہم کرتے ہیں نماز سے، اللہ کے سامنے 2 رکعت شکرانے کی نماز ہم پڑھتے ہیں، عید کی واجب نماز ہم ادا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب سے پہلے تیرے دربار میں آنے سر سجود ہوتے ہیں کہ جو اسلام کی جو نعمت ہمیں ملی اور اس کی برکت سے یہ جو خوشی کا دن ہمیں ملا، یہ تیری توفیق سے ہے، تیرے فضل سے ہے۔ اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی، اللہ کا فضل نہ ہوتا تو یہ دن ہمیں نہیں ملتا۔ تو سب سے پہلے تو ابتدا کرتے ہیں ہم اللہ کے سامنے دوبارہ نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد حکم یہ ہے کہ قربانی کی جائے، نماز کے بعد قربانی کی جائے۔ آج کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم، کوئی دن ایسا نہیں ہے، کوئی دن ایسا نہیں ہے، ما من یوم، کہ آج کا دن جو ہے، آج کے دن سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک وہ ہے قربانی کرنا۔ آج کے دن کا سب سے محبوب عمل ہے قربانی کرنا۔ اس کے بدلے میں اگر کوئی سوچے ہم پیسہ صدقہ کر دیں تو نہیں چلے گا، ہم اتنا پیسہ صدقہ کر دیں قربانی نہ کریں تو نہیں ہوگا۔
آج کے دن سب سے محبوب عمل ہے قربانی کرنا. اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا کہ یہ قربانی کا جانور کل قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھر کے ساتھ یہ آئے گا. یعنی حدیث میں جن 3 چیزوں کا تذکرہ ہے وہ ہماری استعمال کی چیز نہیں ہے. سینگ کا تذکرہ ہے، بال کا تذکرہ ہے، کھر کا تذکرہ ہے، جس کو پھینک دیا جاتا ہے. لیکن حدیث میں جو الفاظ آئے وہ یہی تینوں کے الفاظ آئے. گوشت کا تذکرہ نہیں آیا. یعنی گوشت تو یہ ہمارے لیے انعام ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم تو اس سے فائدہ اٹھا رہے. جو چیز ہم پھینک دے رہے ہیں ہماری استعمال کی چیز بھی نہیں ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ وہ زندہ ہو کر کے آئے گا وہ جانور. وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ. اور جب قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے. زمین میں بھی نہیں گرا بھی اللہ کیا قبول ہو گیا. فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا. اس لیے اللہ کے بندوں دل کی خوشی سے قربانی کرو، دل کی خوشی سے قربانی کرو. اخلاص کے ساتھ قربانی کرو گے تو اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ حاصل کر لے گا. آخر میں یہ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا. دل کی خوشی سے قربانی کرو، اخلاص کے ساتھ قربانی کرو. اخلاص یہ روح ہے. ہر عمل میں اخلاص کا درجہ روح کا درجہ ہے کہ اگر روح نکال دی جائے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے. انسان ہے جب تک اندر روح ہے انسان چل رہا، پھر رہا، سو رہا، جگ رہا، کھا رہا، پی رہا. روح نکال دی جاتی ہے، آنکھ بھی وہی ہے، کان بھی وہی، ہاتھ پیر سب وہی، پورا جسم وہی رہتا ہے لیکن بیکار ہو جاتا ہے انسان. اگر اس کو زیادہ دیر رکھا جائے تو سڑ جائے. وہ اس کو حکم ہے کہ جلدی اس کو دفن کر دیا لے جا کر کے کیونکہ اس کی روح نکال لی گئی. اسی طریقے سے ہر عمل میں اخلاص کا درجہ روح کا ہے. اگر اس کو نکال لیا جائے گا جتنا بڑا عمل کر لیا جائے اور جتنا روپے خرچ کر لیا جائے اللہ کے یہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں، اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں. اس چیز کو ہم سمجھیں. ہمارے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آج مسلمانوں کا مرض یہ نہیں کہ بد نیت ہے، مرض یہ کہ بے نیت ہے. یعنی بری نیت ہماری نہیں ہوتی، ہم بد نیت نہیں ہے لیکن بے نیت ہے. بلا نیت ہی کام کرتے ہیں. پورا محلہ قربانی کر رہا ہے، ہم بھی قربانی کر رہے ہیں، کوئی نیت نہیں ہے. کیوں قربانی کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں؟ سارے رشتہ دار کر رہے ہیں تو ہم بھی جانور لے کے آگے ہم بھی قربانی کر رہے ہیں. پورے محلے والے قربانی کر رہے تھے تو ہم بھی کچھ جانور لے ہم بھی قربانی کر رہے ہیں. یعنی بڑے سے بڑا عمل کر لے تو نیت ہی کوئی نہیں کرتے. تو آج کا مرض بد نیتی نہیں ہے، بے نیتی ہے. اور ہر چیز میں نیت کا استحضار ضروری ہے. ایسے بھی اللہ والے گزرے ہیں کہ جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا بلا نیت کے انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا. اور ہم لوگ ہیں کہ کوئی نیت نہیں کرتے. تو سب سے پہلے نیت درست کریں. ہر عمل کرنے سے پہلے نیت درست کریں، اخلاص پیدا کریں. اخلاص کا مطلب ہوتا ہے، نیت درست کا مطلب یہ ہوتا ہے جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس پر اللہ کا جو وعدہ ہے، اس عمل پر اللہ کا جو وعدہ ہے اس وعدے پر یقین ہو اور ثواب کی امید میں اس عمل کو کیا جائے. مثال کے طور پر گوشت کھانے کی نیت اگر ہو گئی تو خود کی قربانی تو گئی کام سے، جو 6 لوگ اور حصہ لیے اس جانور میں کسی کی قربانی درست نہیں. 7 حصے میں سے اگر کسی ایک نے نیت کر لیا گوشت کھائیں گے، گوشت کھانے کی نیت کر لیا اس نے مثال کے طور پر، تو اس کی کشتی تو ڈوبی گئی.
جو اور سوار ہیں 6 لوگ اور جو سوار ہیں ان کی بھی رسی ٹوٹے. یہ ہے نیت کا فرق. اس نے کچھ نہیں بتایا, آپ سے کچھ نہیں کہا, جو لوگ شریک ہیں ان سے بھی کچھ نہیں بتایا, خالی اس نے دل میں نیت کر لیا کہ ہم قربانی گوشت کھانے کے لیے کر رہے ہیں, بس کام ختم. سارے لوگ ثواب سے محروم ہو گئے. یہ ہے نیت کا درجہ. اس لیے قرآن پاک میں آتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ کے پاس نہ تو قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے, تمہارے دل کا تقوی اللہ دیکھتا ہے. ولكن يناله التقوى منكم, اللہ تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتا ہے کہ کس نیت سے کر رہے ہو. اور حدیث پاک میں آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری صورتوں کو, تمہارے مال کو نہیں دیکھتا, اللہ تمہارے نیت کو, تمہارے دل کو, تمہارے اعمال کو اللہ دیکھتا. بہت ڈرنے کی بات بھی ہے, بہت چوکنا رہنے کی بات بھی ہے, اور جانور میں ہر ایک کو حصہ دار بنانا بھی نہیں ہے. ہر ایک کو نہیں جو ملے لو چلو بنا دو. جو عام طور پر جو لوگ نہیں محنت نہیں کرنا چاہتے ہیں, بھائی کہیں سے قربانی کا حصہ لے رہا, ہمارا بھی لکھوا دو. اسی میں کیسا جانور وہ لے کے آئے گا, کون کیسے لوگوں کی نیت درست ہے کہ نہیں ہے. کہیں کوئی نیت کھانے والے کی نیت گوشت کھانے کی نیت تو نہیں کر لیا, پتہ چلا ہماری قربانی نہیں ہو رہی. کیوں؟ صرف ہم محنت نہیں کرنا چاہتے. قربانی کرنا, جانور دیکھو, جانور خرید کے لاؤ. عام طور پر لوگ ایک نہیں اعلان دیکھا بھائی 1500 مل رہا, 2000 ملا, چلو چھٹی کرو 1500 2000. کس طرح کا جانور مریل ہے, اچھا ہے, اٹھ پا رہا کہ نہیں پا رہا, چل پا رہا کہ نہیں چل پا رہا, آپ دیکھنے کے اس کو مزاج بنتا جا رہا لوگوں کا, خود نہیں کرنا چاہتے. آپ اپنے رشتہ داروں سے مل کر کے جانور دیکھ کے لایا, آنکھوں سے دیکھ کر کے لایا اس کو. محنت تو کرنا پڑے گا, جنت سستی نہیں ہے. الا ان نصیلۃ اللہ غالیہ, اللہ کا سودا مہنگا ہے. اللہ کا سودا سستا نہیں, اللہ کا سودا مہنگا ہے. محنت تو کرنی پڑے گی. ہم چاہتے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے اور جنت مل جائے ہمیں, کرنا کچھ نہ پڑے. کرنا تو پڑے گا جنت میں جانے کے لیے, محنت تو کرنی پڑے گی. بہتر یہی ہے کہ آدمی خود جانور دیکھے, پسند کر کے لائے, اور ساتھی ایسے لوگوں کو بنائے جن کی نیت درست ہو, نیک لوگ ہو. کیونکہ نیت کا ہی اصل اعتبار ہے اللہ کے ہاں. اگر اچھی نیت نہیں ہوئی, شہرت کی نیت ہو گئی, دکھاوے کی نیت ہو گئی, سب بیکار. آپ کے شہر میں کروڑ کی قربانی کی جاتی صرف دکھاوے کے لیے. کروڑ کی قربانی صرف دکھاوے کے لیے کی جاتی. میرا جانا ہوا حیدر پور, تو ایک بلڈنگ جہاں ہم اس سے پہلے جا چکے, اس بلڈنگ میں نیچے بڑا ہال ہے, تو بڑی لائٹ وائٹ لگی, سجاوٹ خوب سجاوٹ کی گئی تھی. ہم نے سوچا کہ شادی کا کوئی پروگرام ہو رہا ہوگا, دعوت چل رہی ہے, بھیڑ اتنی لگی ہوئی ہے اور اتنی سجاوٹ ہے جیسے شادی کی سجاوٹ ہوتی ہے. تو ہم نے سوچا کوئی دعوت ہوگی, گزر گئے. بعد میں بتایا گیا کہ جس کی بلڈنگ ہے وہ 4 گورو لے کے آیا ہے, 14 لاکھ روپے کی. ایگزیبیشن لگایا ہوا ہے, لوگوں کو بلا کے دکھا رہا ہے کہ دیکھو ہم کیسا لائے جانور, دیکھو لا کر. یعنی لائٹ پوری سجا کر کے زبردست ایگزیبیشن لگائے ہوئی ہے وہ, اور محلے والوں کو دعوت دے رہا کہ آگے دیکھو. یہ حال ہے ہمارے شہر کلکتہ کا. ایسے نہیں کر رہا ہوں کہ کروڑوں کی قربانی صرف دکھاوے کے لیے جا رہی. اس کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں, اس کی نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, ہم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک. جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا, جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا, جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. یہ 3 نام مثال کے طور پر لیے گئے ہیں.
ورنہ ہر وہ عمل جو دکھاوے کے لیے کیا جائے گا وہ ایک طرح کا شرک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے سب سے زیادہ اوپر خوف شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ریاکاری، دکھاوا، یہ ہے شرک اصغر، ریاکاری، دکھاوا۔ تو اگر ریاکاری آ گئی، دکھاوا آ گیا، محلے والے دیکھ لے رہے ہیں، جان لے رہے ہیں، اور ایک جو ہنگامہ مچا ہوا ہے، ایک میلہ لگا ہوا ہے، سب کچھ دنیا میں مل گیا، شہرت بھی مل گئی، گوشت بھی مل گیا، کئی کلو گوشت بھی مل گیا، سب کچھ مل گیا، لیکن ثواب نہیں ملا، جس کے لیے کیا گیا وہ نہیں ملا۔ ہم سے بہتر تو وہ جانور بہتر تو وہ جانور نکلا، ہم سے بہتر تو وہ قربانی کا جانور نکلا، جس مقصد سے پیدا ہوا تھا اس نے مقصد پورا کر دیا، ہم خالی ہاتھ رہ گئے۔ ہم سے بہتر تو وہ جانور ہے، اور اگر اللہ اس کو زبان دے دے تو وہ جانور کہے ہم سے کہ انسانوں جب تمہاری نیت درست نہیں ہے، تمہیں دکھاوا کے لیے قربانی کرنی ہے، تو میری جان کیوں لے رہے ہو؟ کیا ملے گا تم کو؟ ہم تو اپنے کنبہ قبیلے میں خوش تھے، ہمارا بھی گھرانہ تھا، ہم بھی خوش تھے وہاں پر، وہاں سے تو خرید کر کے لائے اور ہمیں ذبح کرو گے، ملنا بھی تمہیں کچھ نہیں ہے۔ کوئی جواب ہمارے پاس نہیں اس سوال کا، تو ہم سے بہتر تو وہ جانور ہی نکلا نا، کہ جس مقصد کے لیے لائے گا وہ مقصد میں اس نے تو اپنی جان دے دی، لیکن ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے نہیں ہوئے۔ ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو شہرت کے لیے کرتا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو قربانی نہیں کر رہا ہے، صاحب حیثیت ہے، اللہ نے وسعت دی ہے، وہ قربانی نہیں کرنا چاہ رہا ہے۔ کہیں نہ کوئی بہانہ مل جائے، کہیں کوئی مولانا، کہیں فیس بک پر، یوٹیوب پر تقریر سن لیا، کسی کی مولانا صاحب تقریر کر رہے ہیں کہ پورے گھر کی طرف سے ایک آدمی قربانی کر دے، پورے گھر قربانی ہو گئی، ہو گیا تھا۔ ارے کس مسلک کے ہیں، کیا مزاج ہے، یوٹیوب میں ہے، کیا بتانا ہے کہ نہیں بتا رہے ہیں، صحیح ہے کہ غلط ہے، بس انہوں نے بتا دیا ایک کھسی کر دو، پورے گھر کی قربانی ہو گئی، ہر ایک کی طرف سے کرنا ضروری نہیں، یعنی گھر میں اگر 4 بھائی اگر صاحب حیثیت ہے، ایک کرتے ہو گیا۔ مثال کیا دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، آپ نے کب فرمایا یہ میری طرف سے، میری پوری امت کی طرف سے، میری طرف سے اور میری پوری امت کی طرف سے۔ تو نبی نے جب پوری امت کی طرف سے کر دی، ہم لوگ ایک قربانی کرنا ہو جائے، یہ نبی کی خصوصیت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب میں شریک کیا تھا امت کو، یہ نہیں کہ نبی نے قربانی کر دی تو صحابہ نے قربانی چھوڑ دی کہ اللہ کے رسول نے تو ذبح کر ہی دیا ہے، ہم لوگ قربانی نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ ورنہ کوئی ایک آدمی ذبح کر دے تو پوری امت کی نیت کر لے تو سب چھٹی پا جائے، اس کے بعد ثواب میں شریک کر سکتا ہے گھر والا، لیکن جن پر قربانی واجب ہے ان کو قربانی کرنی پڑے گی۔ تو ایک طبقہ ہے جو قربانی ہی نہیں کر رہا، سوچنا چاہیے، مال اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، مال اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اللہ اپنے دیے ہوئے مال میں سے کہہ رہا کچھ پیسے کی جانور اللہ قربان کر دو، گوشت بھی تمہارا ہے، کھاؤ پیو تم اس کو، ہم کو نہیں چاہیے گوشت، ہم تو تمہاری نیت دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس میں بھی آدمی جو پلٹی مار جا رہا ہے، کہاں سے مولانا کا مسئلہ معلوم کر لے رہا ہے، پلٹی مار جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من وجد ساعتا فلا یضحی فلا یقربن مصلانا، جو آدمی قربانی کرنے کی حیثیت رکھتا ہے قربانی نہ کرے تو ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ ہے۔ پھر وہ اتنی سخت بات آپ نہیں کہتے اگر ہر ایک پر قربانی واجب نہ ہوتی ہے۔ من وجد ساعتا فلا یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کو اللہ نے دولت دی ہے، وسعت ہے اس کے پاس، اور قربانی نہ کرے تو ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ ہے۔ پھر وہ اتنی سخت بات آپ کہہ رہے ہیں، عیدگاہ مسلمانوں کی عیدگاہ میں نہ ہے۔ تو جن لوگوں پر قربانی واجب ہے
وہ قربانی کریں. 3 دن رکھا گیا قربانی، 3 دن قربانی کرنا ہے. جس دن بھی کر لے آدمی افضل، پہلا دن افضل ہے. اور یہ 3 دن حدیث پاک میں آتا ہے ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی کے دن ہیں، کھانے پینے کے اور ذکر کے دن ہیں. یہ کھانے پینے کے دن اور ذکر کرنے کے دن ہیں. یعنی آدمی قربانی کا گوشت کھائے، جس طرح کھا سکتا ہے کھائے، رشتہ داروں کے ہاں جا کے کھائے، رشتہ داروں کو بھیج کے کھائے. یہ کھانے پینے کے دن ہے اور ذکر کے دن ہے، وہ ذکر اللہ، اللہ کے دن. آپ دیکھیے یہاں ذکر بہت ہے. نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ پڑھوایا جاتا ہے 9 سے لے کر کے 13 تاریخ عصر تک. عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 تاریخ عصر تک تکبیر پڑھوائی جاتی ہے. نماز ابھی آپ پڑھیں گے کہ اس میں بھی زائد تکبیریں ہیں، ہر نماز سے زیادہ اس میں تکبیر آپ کو ملے گی، زائد تکبیریں اس میں ہیں. اسی لیے حکم ہے کہ عیدگاہ آؤ، نماز کے لیے تو بلند آواز سے تکبیر پڑھتے جاؤ، جاؤ تو بلند آواز سے پڑھتے جاؤ. جہاں ہمیں بلند آواز سے پڑھنا چاہیے وہاں ہماری آوازیں نکلتی. نماز کے بعد مسجد پوری گونج جانی چاہیے کہ بلند آواز تکبیر کہنا چاہیے، لیکن نہیں، آرامانہ سے پڑھتے ہیں. جہاں چلانا چاہیے وہاں نہیں چلا رہے ہیں، جہاں خاموش رہنا چاہیے وہاں چلاتے ہیں. تو دیکھیے گا کہ تو ذکر کا بہت حکم ہے. تو یہ ذکر کے بھی دن ہے، اللہ کا خوب ذکر کیا جائے، خوب تکبیر پڑھی جائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کیا جائے. تو یہ کھانے پینے اور ذکر کے دن ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابی ابراہیم، تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. قالوا فما لنا فيها یا رسول اللہ کے رسول ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا بكل شعرة حسنہ، ہر بال کے بدلے کی نیکی ملے گی، ہر بال کے بدلے کی نیکی ملے گی. جو یہ وعدہ ہے قربانی پر اللہ کا، اس وعدے پر یقین کر کے ثواب کو امید میں ہم اس عمل کو کریں گے تو اخلاص پیدا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری قربانی کو اللہ قبول فرمائے. نماز کا طریقہ سن لیں. زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے. آپ گھر سے چلے ہیں، اس نیت سے چلے ہیں کہ آپ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، اسی نیت سے آپ چلے وہاں سے، یہ نیت کافی ہے. اب زبان سے کہنا کوئی ضرور نہیں ہے. اگر پھر بھی کوئی آدمی کم پڑھا لکھا ہے، اس کو یہ ڈر ہے کہ کہیں اخلاص نہ پیدا ہونے پائے، استحضار نہ ہو نیت کا، زبان سے کہہ لے کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن ضروری نہیں ہے زبان سے نیت کرنا. استحضار کر لیجیے نماز پڑھنے کہ بھائی ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں. امام کہے گا اللہ اکبر، پہلی بات کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کے باندھ لینا ہے. ثنا پڑھا جائے گا، ثنا پڑھنے کے بعد امام پھر کہے گا اللہ اکبر، تو کانوں تک ہاتھ اٹھا کے ایک بار چھوڑ دیں گے. دوسری مرتبہ امام کہے گا اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دیں گے. تیسری مرتبہ جب امام اللہ اکبر کہے گا تو کانوں تک ہاتھ اٹھا کے باندھ لیں گے. 2 مرتبہ چھوڑنا ہے، تیسری مرتبہ باندھنا ہے. امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورہ پڑھے گا، رکوع سجدہ کرے گا، دوسرے ہاتھ کے لیے کھڑا ہوگا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، قرات کرے گا. جب اللہ اکبر کہے گا تو رکوع میں نہیں جانا ہے. یہیں پر زیادہ بھول ہوتی ہے، کیونکہ عادت ہم لوگ پڑھی ہوئی ہے رکوع میں جانے کی، تو وہ سال میں 2 مرتبہ ہوتا ہے. تو جھٹکے میں آدمی، امام صاحب بھی جا سکتے ہیں، جھٹکے میں امام صاحب بھی جا سکتے ہیں، مقتدی لوگ بھی جا سکتے ہیں. یہیں پر دھیان دینا ہوتا ہے کہ رکوع میں نہیں جانا ہے. کانوں تک ہاتھ اٹھا کے ایک مرتبہ چھوڑ دینا ہے. دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دینا ہے. تیسری مرتبہ کانوں تک ہاتھ چھوڑ دینا ہے. چوتھی مرتبہ بغیر کانوں تک ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جانا ہے. 3 مرتبہ چھوڑنا ہے، چوتھی مرتبہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، رکوع میں چلے جانا ہے. صفحہ درست کر لیں.